Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. یہاں پہ میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمتullah علیہ کی ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں بڑی جسارت کر کے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بعض بچے اپنی ماں سے کوئی 13 سال بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بعض 14 سال بھی، بعض 15 سال بھی۔ میرے سگے ماموں قاری عبدالحمید مدظل العالی، یہ بلال مسجد میں ہوتے ہیں، یہ خود اپنی والدہ سے 15 سال چھوٹے ہیں۔ یعنی کہ میری نانی جان کی عمر 15 سال تھی تو ان کے ہاں جو پہلا بچہ ہوا جو میرے ماموں تھے وہ 15 سال کی عمر میں ہوئے۔ یہ ہمیں ماموں نے بتایا، اور آج پھر میں نے ابھی فون کر کے کنفرم کیا کہ کہیں میں بھول نہ رہا ہوں، تو ماموں نے وہی بات دہرائی کہ میں اپنی والد سے 15 سال چھوٹا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ حضور بہت چھوٹے تھے جب والدہ سے بچھڑ گئے تھے، رب العالمین نے ایک وفاشار غم گسار بیوی بھی عطا کی اور اس میں ماں والے پیار کی جھلک بھی آقا علیہ السلام کو دکھا دی۔ آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ حضرت اماۃ الخدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، آقا میں آپ کی صرف بیوی نہیں، آپ کی خادمہ بھی ہوں۔ آقا علیہ السلام اکثر بعد میں رو کے کہا کرتے تھے۔ حضرت اماں جان عائشہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں جو 15 برس آپ سے بڑی تھیں، آپ کے نکاح میں اس وقت آپ سے چھوٹی بھی، آپ کی ہم عمر بھی اتنی بیویاں موجود ہیں، ان نوجوان بیویوں کو چھوڑ کے پھر آپ 15 سال بڑی خاتون کو یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آقا علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، عائشہ زندگی میں دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اس لیے کہ تم میری اس وقت کی ساری بیویاں ہو جب میری زندگی میں سکھ ہی سکھ آئیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ میری زندگی کے اس حصے کی بیوی ہے جب میری زندگی میں دکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تھے نا، تو اس وقت لوگ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی جھوٹا کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک اجمی غلام رکھا ہے اور وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے، عجیب و غریب اس کو کلام بتاتا ہے، یہ اس سے یاد کر کے باہر آ کے ہمارے اوپر رعب جھاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ سارے نعوذ باللہ اس کے ڈرامے ہیں۔ کوئی کہتا تھا یہ مجنون اور دیوانہ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا بڑا دل دکھتا تھا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام جب یہ باتیں سنتے تھے، کچھ لوگ یہ الفاظ کستے تھے، کچھ پتھروں کے ساتھ مارتے تھے۔ طائف کی وادی میں بھی آقا علیہ السلام کو اتنے پتھر کھانے پڑے کہ آقا علیہ السلام کا جوتا پورا خون آلود ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے خون مبارک سے جوتا اتنا بھرا کہ پاؤں کے ساتھ چپٹتا تھا، پاؤں ایسے لگتا تھا جیسے کسی کیچڑ کے اندر گم ہو گئے ہوں۔ آقا علیہ السلام جب واپس آتے تھے، اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنا دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، آقا علیہ السلام کو تسلی دیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے، عائشہ جب میں لوگوں کی مار کھا کے آتا تھا، جب میں لوگوں کے ظلم برداشت کر کے گھر میں آتا تھا، میں کیا دیکھتا تھا کہ آگے میری خدیجہ پیالے میں دودھ لے کے اور ہاتھ میں کھجوریں لے کے میرا استقبال کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی، یا رسول اللہ گھبرانا نہ، یا رسول اللہ ہمت نہ ہارنا، یا رسول اللہ حوصلہ نہیں ہارنا، میرا اللہ آپ کو ضرور کامیاب و کامران فرمائے گا۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.